अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उमर शौकत जमादार मौलिम शहबाज खान अमीन खान जमादार उर्दू स्कूल सरनाइक वसहत। आज हम महानगर पालिका प्राथमिक शिक्षण समिति की जानिब से मुनक्कद ऑनलाइन तर्ज़ तालीम में आपका मैं खैर मुक़द्दम करता हूँ। आज हम जमात सुवम मज़मून उर्दू सबक नंबर 1 दुआ इस नज़म को पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, दुआ के मानी होते हैं अल्लाह ताला से मांगना। आज हम बहुत सारे परेशानियों और दुश्वारियों का मुकाबला कर रहे हैं। आज हम चाहते हैं कि हमारी जो है दुश्वारियाँ ख़त्म होकर हम जो है आराम भरी ज़िंदगी गुजारें। और इस सूरत में हम खूब जानते हैं कि हमारे इन दुश्वारियों और परेशानियों को सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हल कर सकते हैं। तो हम अल्लाह ही की तरफ रुख करके अल्लाह ही से मांगते हैं और इसी मांगने को हम दुआ कहते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम जमात सुवम में जो दुआ दी गई है इस दुआ को पढ़ेंगे। साथ साथ में हम हमारे अतराफ़ में जो कोरोना जैसी वबाई बीमारी है और हमारे इलाक़ाई में जो सैलाब से लोग परेशान हैं उन सब के लिए आज हम दुआ यहाँ पे मांगेंगे। तो सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको दुआ दिखाई दे रही है इस दुआ को आज हम पहले पढ़ेंगे। तो हमारा मामूल इस तरह रहेगा, सबसे पहले मैं दुआ को लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़ूँगा, फिर उसके बाद इस दुआ को मैं तर्ज़ व तरन्नुम के साथ पढ़ूँगा और फिर उसके बाद हम उसके अल्फाज मानी देखेंगे और उसके बाद हम आखिर बिलाखिर सवालात के जवाबात देखेंगे। तो इस तरह हमारे मामूल रहेगा। तो आइए बच्चों, तो सबसे पहले हम इस नज़म को जो है इस दुआ को हम पहले लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़ते हैं। ठीक है। हाथ उठाए सर को झुकाए तेरे करम की आस लगाए, हम आए हैं तेरे दर पर, हम पे खुदाया कर, रहमत से दिन फेर हमारे, हम जीते हैं तेरे सहारे, नाम पे तेरे जान फिदा हो, कोई न दिल में तेरे सिवा हो, सीधी राह दिखा दे हमको, नेक इंसान बना दे हमको, राहत दे दे इज़्ज़त दे दे, इल्म हुनर की दौलत दे दे। ठीक है। तो इस तरह हमने बच्चों इस दुआ को जो है हमने यहाँ पे लफ्ज़ बाय लफ्ज़ पढ़ा। ठीक है। अब जो है इसके बाद जो अहम हिस्सा जो आता है वो इस दुआ को हम जो है तरन्नुम के साथ जो है हमको अभी यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है। तो भाई आइए बच्चों हम इस दुआ को जो है तरन्नुम के साथ पढ़ते हैं। हाथ उठाए सर को झुकाए तेरे करम की आस लगाए, हम आए हैं तेरे दर पर, हम पे खुदाया एक नज़र कर, हम पे खुदाया एक नज़र कर, हाथ उठाए सर को झुकाए तेरे करम की आस लगाए, हम आए हैं तेरे दर पर, हम पे खुदाया एक नज़र कर, हम पे खुदाया एक नज़र कर, रहमत से दिन फेर हमारे, हम जीते हैं तेरे सहारे, नाम पे तेरे जान फिदा हो, कोई न दिल में तेरे सिवा हो, कोई न दिल में तेरे सिवा हो, रहमत से दिन फेर हमारे, हम जीते हैं तेरे सहारे, नाम पे तेरे जान फिदा हो, कोई न दिल में तेरे सिवा हो, कोई न दिल में तेरे सिवा हो,
सीधी राह दिखा दे हमको, नेक इंसान बना दे हमको, राहत दे दे इज्जत दे दे, इल्म हुनर की दौलत दे दे, इल्म हुनर की दौलत दे दे, सीधी राह दिखा दे हमको, नेक इंसान बना दे हमको, राहत दे दे इज्जत दे दे, इल्म हुनर की दौलत दे दे, इल्म हुनर की दौलत दे दे। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपके सामने जो है इसे तर्ज व तरन्नुम के साथ अपने में पढ़ा भी। अभी आपका काम है कि इस परेड ख़त्म होने के बाद जो है आपको जो है ये नज़म जो दुआ है, इस दुआ को जो है आपको ज़ुबानी याद करना है और सही तर्ज व तरन्नुम के साथ आपको क्या करना है, आपको जो है पढ़ना है बच्चों। ठीक है, अब जो अगला मरहला जो बच्चों आता है वो सबसे अहम मरहला होता है, जो इस नज़म का जो है, इस दुआ का जो है खुलासा जो होता है, जिसे हम तशरीह कहते हैं। आइए बच्चों हम देखते हैं कि शायर जो है इस दुआ के अंदर बच्चों की ज़ुबानी अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगना चाहता है, वो अल्लाह से क्या जो है चाहता है, अल्लाह से किन बातों का जिक्र करना चाहता है, कौन से हालात का वो जिक्र करना चाहता है, किन परेशानियों किन दुश्वारियों से अल्लाह ताला से जो है ज़ाहिर करना चाहता है, अल्लाह ताला से बात करना चाहता है, अल्लाह ताला से मांगना चाहता है। तो आइए बच्चों देखो, पहले मिसरे में शायर कह रहा है कि हाथ उठाए हैं सर को झुकाए हैं तेरे करम की आस लगाए। अल्लाह ताला से कह रहा है कि अल्लाह ताला से कह रहा है शायर कि हमने हाथ उठा लिया है और सर को भी झुका लिया है। देखो अल्लाह ताला, हम देखो बच्चों, हम जो है नमाज के अंदर जब जाते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, हाथ उठाते हैं। सबसे पहले क्या उठाते हैं, हाथ उठाते हैं। हाथ उठाने का मतलब बच्चों यही है कि अल्लाह ताला जो हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हम जिस चीज़ से मोहब्बत करते हैं, जिस चीज़ से हमारी लगत है, उसको हम तेरे जो है तेरे पर निछावर करते हैं, तेरे सामने रखते हैं और हम तेरे ही हैं और तुझी से अब क्या करते हैं, सब कुछ मांगते हैं। अब जो भी हमारा है वो तेरे हवाले है। इसलिए शायर कहता है, बच्चों की जो है सोम जमात की बच्चों की ज़ुबानी शायर कहना चाहते हैं कि जो है अल्लाह ताला हमने हाथ उठा लिए। देखो सबसे पहले हम नमाज में भी देखते हैं कि हम हाथ उठा लेते हैं। हाथ उठा लेने का मतलब जो भी हमारा है अल्लाह ताला तेरे पर है और तू ही अभी हमारे पर जो है करम करने वाला, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, और आगे शायर कहते हैं कि हमने सर को भी झुका लिया है। अल्लाह तू ही वाहिद ऐसा है जिसके सामने हम क्या करते हैं, अल्लाह ताला अपना सर जो है झुकाते हैं और तुझी से मांगते हैं और तेरे अलावा किसके पास जाएंगे, तुझी के पास ही जो है सर झुकाएंगे। और हम खूब जानते हैं कि तू ही वाहिद है जो इस कायनात को चलाने वाला है, हर ज़र्रे ज़र्रे की जो है मालूमात रखने वाला है, हमारी जो है मुश्किलात को तुम जानता है और हमने अब तेरे ही के सामने सर झुकाएंगे, किसी के सामने अब जो है हम सर नहीं झुका सकते। अल्लाह तू ही वाहिद है और तेरे ही सामने हम जो है सर झुकाते हैं। देखो अल्लाह ताला की हम जो है तारीफ़ करते हैं, अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला को हम राज़ी करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह को राज़ी करने के अलग अलग तरीके, अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह की सना पढ़ते हैं और हमारे जो आमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, हमारा रवैया जो है अच्छा करने की कोशिश करते हैं। आज जो है हालात बहुत ख़राब हैं, हमारे आमाल जो है कितने बिगड़ गए हैं। तो शायर बच्चों की ज़ुबानी कहते हैं कि हमने हाथ भी उठा लिया है और सर को भी झुका लिया है। हाथ उठाए सर को झुकाए तेरे करम की आस लगाए। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हम अब किसकी करम की आस लगाएंगे, तू ही वाहिद है और तेरी ही करम की आस लगाए हैं। ये अल्लाह ताला, हम बहुत जो है परेशानी में मुब्तला हैं, माशी तौर पर जो है परेशानी में मुब्तला है, समाजी तौर पे जो है हम परेशानी में मुब्तला हैं। बहुत सारी परेशानियां हमारे जो आसपास घूम रही है। अल्लाह ताला तो खूब जानता है, बस तो हमारे मांगने का इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह ताला हम इन नौनिहाल जो सोम जमात में पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन बच्चों की ज़ुबानी अल्लाह ताला उससे मांगते हैं और हमें पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला तो हमारी दुआओं को कबूल करेगा। और हमने हाथ भी उठा लिया, अल्लाह ताला सर को भी झुका लिया है, अब तेरे करम की जो है आस लगाए हैं। अब कोई नहीं है हमारा सहारा, हमारे जो है पड़ोसियों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, हमारे मेहमानों ने हमारा साथ छोड़ दिया है, कोई हमारा नहीं है। अल्लाह ताला बस हम तुझे से उम्मीद लगाए हैं, तेरी ही आस लगाए हैं, अब तेरी ही करम चाहते हैं। अगर तू है, तूने हमारा साथ दिया तो हम जिएंगे, अगर तेरा भी साथ नहीं होगा तो अल्लाह तू ही जानता है कि हमारे जो है मुस्तकबिल में हमारे क्या हालात होंगे, हम किस मुसीबतों में जो है का सामना हम करेंगे।
اللہ سب کچھ تو ہی بنانے والا ہے، تو ہی بگاڑنے والا ہے، سب کچھ تو ہی ہے، بس ہماری جو ہے دعاؤں کو جو ہے قبول کر۔ ہاں اس کے بعد آگے چل کر شاعر کہتے ہیں کہ آئے ہیں تیرے در پر ہم پہ خدایا ایک نظر کر، اور ہم تیرے در پر آئے ہیں اور جو ہے ہم پہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو ایک نظر کر۔ اس کے بعد آگے شاعر کہتا ہے کہ رحمت سے دن پھیر ہمارے، اللہ تعالیٰ ہم جو بہت جو ہے مصیبت میں، اللہ تعالیٰ ہم اپنی آنکھوں میں آنسو رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے حالات ہمارے سے گزر رہے ہیں جس سے ہم تجھے بیان بھی نہیں کر سکتے، اتنے حالات سے ہم برے حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے ہمارے پر رحمت کر، تیری نظر ثانی کر، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اب تیری ہی مدد کی ضرورت ہے، تو ہی مدد کرنے والا ہے، تیرے سوا اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ہے ہماری رحمت، تیری رحمت کی جو ہے ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے ہم بھی کیا کر رحمت کر۔ دیکھو شاعر نے کیا خوب کہا ہے جو ہے بچوں کی زبانی، رحمت سے دن پھیر ہمارے، جو ہمارے جو آج دن ہے اللہ تعالیٰ بہت پریشانی کی دن ہے، مصیبت ہے، جو ہے الگ الگ حالات ایسے نہ سامنے آ رہے ہیں، ایسے دشواریاں سامنے آ رہے ہیں، مجبوریاں ایسے آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے آسانی سے زندگی نہیں بسر کر رہے ہیں، اللہ ہم اس کی وجہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے سے دور ہو گئے ہیں، جو تو نے اللہ تعالیٰ نے مانگنے کے لیے ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ہم نہیں مانگ رہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ مصیبتیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی ہماری غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما، اب تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی ہمارے جو ہے دن پھیرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے شاعر کہتا ہے بچوں کی زبانی، رحمت سے دن پھیر ہمارے ہم جیتے ہیں تیرے سہارے، یہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی سہارے جیتے ہیں اور کسی کا سہارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہمارے جو پڑوسیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، ہمارے جو رشتہ داروں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم بہت غمگین ہیں، بہت پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری طرف جو ہے توجہ عطا فرما۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ رحمت سے دن پھیر ہمارے ہم جیتے ہیں تیرے سہارے۔ ہاں اس کے بعد شاعر آگے چل کر کہتے ہیں کہ نام پہ تیرے جان فدا ہو، اللہ تعالیٰ تو ہی واحد ہے، تیرے پر ہی ہم جان فدا کرنے والے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا تھا کہ جو ہے ان کی جو ہے توقع کو دیکھنا چاہتا تھا، ان کی جو ہے نیت کو جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون سی میری چیز پر پیاری چیز، اب سب سے پیاری چیز ہماری جان ہی ہوتی ہے، جان کے لیے سب کچھ ہم کرتے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو جو ہے ان کی جان قربانی دینے کے نکلے تو اللہ تعالیٰ ان کا جو عمل دیکھنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کامیابی عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی ہماری جان تجھ پہ قربان کرنا چاہتے ہیں، تو ہی ہم کو جان عطا کی ہے اور یہ جان تیرے نام ہی، کوئی بھی مصیبت اللہ تعالیٰ آ جائے ہم جو ہے تیرے پر اپنی جان جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ رحمت سے دن پھیر ہمارے ہم جیتے ہیں تیرے سہارے، نام پہ تیرے جان فدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو بھی ہماری جان ہے اللہ تعالیٰ سب تیرے پہ قربان ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس اللہ تجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جب بھی ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں کہ ہم نے اپنی جان بھی تجھ پہ فدا کر دے۔ اور آخر میں دیکھو شاعر کیا کہتا ہے اس بند کے، کوئی نہ دل میں تیرے سوا ہو، چاہے لاکھ مصیبت آئے، چاہے کچھ بھی پریشانی آئے، اللہ تو ہی واحد ہے، تو ہی اشد ہے، تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ تو نے جب سے مانگنے کا انتظار ہے، اللہ جیسے ہم مانگیں گے ہم کو یقین ہے کہ تو فوراً ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اللہ تیرے سوا اس بات کی ہم مکمل گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں پھر شاعر کہتے ہیں کہ نام پہ تیرے جان فدا ہو، کوئی نہ دل میں تیرے سوا ہو۔ پھر آگے 4 بندوں میں دیکھتے ہیں بچوں، شاعر بچوں کی زبانی کہتا ہے کہ سیدھی راہ دکھا دے ہم کو۔ اللہ تعالیٰ آج جو ہے ہماری راہ جو ہے مکمل طور پہ جو ہے بگڑ گئی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے گناہوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہماری جو اب نکلنا بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہی سے ہم کو جو چھٹکارا دینے والا ہے، ہماری راہ مکمل طور پہ جو ہے بگڑ چکی ہے، ہمارے جو ہے روزگار کے الگ الگ جو برے طریقے ہیں اس طریقوں سے ہم جو اپنا معاش کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہم سے جو ہے ان سے چھٹکارا جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو ہماری راہ بگڑی ہوئی ہے، اب ہر جو ہے چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، ہر ایک کی جو ہے راہ بگڑی ہوئی ہے۔ بچے جو ہے جو بچے اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، نوجوان اپنے بوڑھوں کی جو ہے دیکھ بھال نہیں کرتے، اللہ ایسے حالات آ چکے ہیں، نہ جو ہے بچے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، نہ ماں باپ جو ہے دادا دادی کی عزت کرتے ہیں، اس طرح کے دشوار حالات جو آ گئے ہیں، معاشی طور پہ بھی بہت پریشانی آ گئی۔ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ ہماری راہ جو بگڑ گئی ہے، ہمارے اعمال جو خراب ہو چکے ہیں، تو اللہ ہم تو سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھی راہ دکھا دے ہم کو۔
اور اس کے بعد شاعر اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ ہم کو نیک انسان بنا دے، نیک انسان بنا دے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہمارے پہراوا ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے نیک بندے ہیں۔ لوگ ہمیں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہم جو ہے اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم جو خوب جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال کو تو اللہ تعالیٰ تو کبھی نہیں پسند کرے گا۔ ہماری زبان ایسی میٹھی ہے، اتنی تعریف ہم کرتے ہیں، لیکن ہماری زبان میں اتنی کڑواہٹ ہے، ایسی ایسی باتیں ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہی معاف کرنے والا ہے، تو ہی جانتا ہے، بس تجھی سے ہی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک انسان بنا دے۔ نیکی کی بہت ضرورت ہے، آج جو ہے نیک انسان کی بہت ضرورت ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بچوں کی زبانی شاعر کہتے ہیں کہ سیدھی راہ دکھا دے ہم کو، نیک انسان بنا دے ہم کو۔ آج نیکی کی اللہ تعالیٰ بہت اشد ضروری ہے۔ پھر آخر کے 2 مصروں میں شاعر کہتے ہیں کہ راحت دے دے، عزت دے دے۔ اللہ تعالیٰ آج جو ہے ہمارے پاس جو ہے بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، مال و دولت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ جو ایک چیز کی آج کمی نظر آتی ہے، اللہ وہ ہے راحت کی۔ دن بھر ہم اتنا کما لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن ہم کو رات میں جو سکون کی نیند نصیب نہیں ہوتی، ہم کو راحت نہیں ہے۔ ہر چیز میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو مل رہی ہے، لیکن اس چیز میں اللہ تعالیٰ ہم کو راحت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھے سوم جماعت کی نونہال بچوں سے اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو راحت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ راحت کی بہت اشد ضرورت ہے۔ راحت دے دے، عزت دے دے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ راحت بھی دے دے اور تعالیٰ عزت بھی دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ آج ہم بے عزت ہو چکے ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم بہت بے عزت ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا فرما۔ آج جیسے میں نے کہا کہ جو ہے بچے جو ہے والدین کی جو عزت نہیں کرتے، جو ہے جو شاگرد ہیں اپنے معلم کی عزت نہیں کرتے، بڑوں کی عزت جو ہے آج کوئی نہیں کر رہا، نہ بڑے کسی اور کی عزت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے عزت دے دے، راحت دے دے، عزت دے دے۔ اور سب سے بڑی بات آخری مصرے میں شاعر کہتا ہے، جو سوم جماعت کے بچوں کو کہتا ہے کہ علم و ہنر کی دولت دے دے، علم و ہنر کی دولت دے دے۔ آج جو ہے ہم سوم جماعت میں پڑھ رہے ہیں، ہم نونہال بچے ہیں، ہمارا جو ہے ابھی تعلیم کے اندر بہت بڑا سفر ہے، اور اس سفر کو اللہ تعالیٰ ہم کو طے کرنا ہے، اور اس سفر کو طے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیری ضرورت ہے، تیرے کرم کی ضرورت ہے۔ ہم بھی جو ہے آگے چل کر ہم کو مستقبل بنانا چاہتے ہیں، ہم ہمارے والدین کا، اپنے قوم کا، اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی جو ہے ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کر، جو ہے ٹیچر بن کے جو ہے ہمارے ملک کی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم جو ہے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سفر میں تو ہم کو جو ہے ہماری مدد فرما، ہم کو جو ہے کامیابی عطا فرما۔ تو اس طرح بہت خوب شاعر نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اور اللہ تعالیٰ بچوں کی زبانی شاعر کہہ رہا ہے کہ بچوں کو مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بچوں کی دعا اور والدین جو بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس دعا کو فوراً جو ہے قبول کریں گے۔ تو اس کے بعد دیکھو بچوں، ہم نے اس طرح ابھی اس کا خلاصہ دیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے جو اس نظم کو جو ہے، اس دعا کو جو ہے لفظ بائے لفظ پڑھا، اس کے بعد طرز و ترنم کے ساتھ پڑھا، پھر ہم نے اس کا خلاصہ دیکھا۔ ابھی اگلا مرحلہ جو آتا ہے وہ الفاظ کے معنی ہے، جو مشکل الفاظ جو بچوں اس دعا کے اندر آئے تھے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مشکل الفاظ جو آیا تھا بچوں، دیکھو کرم ہے۔ کرم کے معنی ہوتے ہیں مہربانی۔ تو شاعر جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کرم فرما، یعنی ہم پہ مہربانی فرما، یعنی اس کا مطلب کیا، ہماری مدد فرما۔ آگے چل کر شاعر جو ایک نیا لفظ آیا تھا، آس۔ آس یعنی بچوں امید، اور ہم اللہ تعالیٰ سے امید لگاتے ہیں۔ کس سے امید لگائیں گے؟ ہماری جو بھی مدد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرے گا، کوئی ہمارا دوسرا جو ہے رشتہ دار آ کے کوئی مدد نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ مدد بھی کریں گے تو اس کی جو ہے مدد جو ہے دکھاوے کی ہوگی، ایسی ہم کو مدد نہیں چاہیے، اللہ بس تیری ہی مدد چاہیے۔ اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے بچوں، در یعنی دروازہ۔ اللہ ہم تیرے ہی دروازے پر آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں اور سر کو بھی جھکائے ہیں، اور تیرے در کی کیا ہیں، آئے ہیں۔ تو در یعنی دروازہ۔ اس کے بعد خدایا۔ خدایا یعنی اللہ تعالیٰ سے شاعر جو ہے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ خدایا یعنی کیا، اللہ تعالیٰ اے خدا، اللہ سے مخاطب ہو کر شاعر کہتے ہیں۔ تو خدایا یعنی اے خدا، دن پھیرنا۔ دن پھیرنا یعنی اچھے دن لانا۔ دن پھیرنا یعنی بچوں اچھے دن لانا۔ آج جو بہت سارے ہمارے دن جو خراب ہو چکے ہیں، حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے کرم سے جو ہے ہماری جو دن پھیر دے۔ جو سے آخری جو ہے فدا یعنی قربان، اور اس کے بعد جو ہے
آخری لفظ ہے راحت، راحت یعنی بچوں خوشی، راحت یعنی خوشی۔ اس کے بعد آخری مرحلہ بچوں دیکھو سوالات کے جوابات، کچھ سوالات اس کے اندر دیے گئے ہیں، ایک جملے میں جواب لکھو۔ تو پہلا دیکھو سوال ہے بچے خدا سے کس طرح دعا مانگ رہے ہیں، بچے خدا سے جو ہے کس طرح دعا مانگ رہے ہیں؟ تو بچے جو ہے ہاتھ اٹھا کر اور سر کو جھکا کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں۔ میں نے ایک سوال کا جواب آپ کو بتا دیا، مزید 2 سوالات کے جواب آپ کو جو ہے اس نظم کو جو ہے دعا کو بار بار پڑھنا ہے، زبانی یاد کرنا ہے، اور جب پڑھنے کے بعد 2 جو ہے سوالات آپ کو معلوم ہوں گے، ہم کس کے سہارے جیتے ہیں، اور تیسرا سوال ہے بچے خدا کے نام پر کیا فدا کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہی آسان سوالات ہیں، ان کے جوابات ہم آسانی سے آپ جو ہے نظم کو دعا کو پڑھنے کے بعد آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بچوں ہم نے اس نظم کو پڑھا، اس کا خلاصہ دیکھا، تشریح دیکھی، الفاظ کے معنی دیکھی، سوالات کے جوابات کو بھی دیکھا۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ اب جو ہے اس جو ہے نظم، یہ دعا آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور آپ جو اسے اچھی طرح یاد کرو اور زبانی یاد کرو، جب بھی ایسے بھی آپ کو وقت ملے اسے بار بار اللہ سے جو ہے مانگو۔ چلو بچوں اب ہم یہاں پہ روکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔